الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دور حاضر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان اقدس پر مختلف حیلوں سے حملے ہو رہے ہیں۔ اسلام کے نام پر جماعتیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فضائل کو معاذ اللہ شرک بتایا جاتا ہے۔ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصائص مبارکہ زبانی یاد کر لے گا، وہ نہ صرف گمراہی سے بچ جائے گا بلکہ دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہوگا۔ فقیر کا مشورہ ہے کہ یہ خصائص نہ صرف خود بلکہ گھر کا تمام کنبہ، بچے بچیاں، مرد عورتیں زبانی یاد کر لیں اور مدارس اسلامیہ بالخصوص اہل سنت کے ہر طالب علم کو زبانی یاد کرائیں، بلکہ ابتدائی نصاب میں شامل فرمائیں اور اس طرح روزانہ بچوں سے تکرار کرائیں جیسے اسکولوں میں پہاڑے پڑھائے جاتے ہیں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص یاد کرنا دونوں جہان میں فلاح کا موجب ہے۔ وہ یہ ہیں: خصائص کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ واجبات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہیں، مثلا نماز تہجد۔ نمبر 2، وہ احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر حرام ہیں اور دوسروں پر نہیں، مثلا تحریم زکوٰۃ۔ نمبر 3، وہ مباحات جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص ہیں، مثلا نماز بعد عصر۔ نمبر 4، وہ فضائل و کرامات جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم کچھ خصائص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے پہلے پیدا کیا اور سب سے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام پیدائشی نبی ہیں۔ دیگر انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح نے آپ کی روح انور سے فیض حاصل کیا۔ عالم ارواح میں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ اگر وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور آپ کی مدد کریں۔ یوم الست میں سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ہی بلا کہا تھا، یعنی جب الستو کہا گیا تو اس کے جواب میں روح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کہا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام مخلوقات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک عرش کے پائے پر اور ہر ایک آسمان پر اور بہشت کے درختوں اور محلات پر اور حوروں کے سینوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا گیا۔ سابقہ آسمانی کتب تورات و انجیل وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کے وقت بت اوندے گر پڑے، جنات نے اشعار پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے ناف بریدہ اور آلودگی سے پاک و صاف پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے اور ہر 2 انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا کہ اس میں آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ نے ملک شام کے محل دیکھ لیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے کو فرشتے ہلایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہوارے میں ہی گفتگو فرمائی۔ چاند سے آپ کی گفتگو مشہور ہے، بلکہ آپ جس سمت کو اشارہ فرماتے وہ آپ کی طرف جھک جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا، جسے تفصیل سے انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اسم مبارک محمود سے مشتق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے تقریباً 70 نام وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک احمد ہے۔ آپ سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے کسی کا یہ نام نہ تھا، تاکہ اس بات میں کسی کو شک نہ رہے کہ کتب سابقہ میں جو احمد مذکور ہے وہ آپ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا تھا جنت کے کھانوں میں سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی ایسے دیکھتے تھے جیسے آگے کو دیکھتے، رات کو طریقی میں ایسے دیکھتے جیسے دن کے وقت اور روشنی میں دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن کھارے پانی کو میٹھا بنا دیتا تھا اور شیر خوار بچوں کے لیے دودھ کا کام دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر پر چلتے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارکہ اتنی دور تک پہنچتی کہ کسی دوسرے کی نہ پہنچتی۔ چنانچہ جب آپ خطبہ دیا کرتے تو خواتین اپنے گھروں میں سن لیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل اقدس پاک اور صاف اور خوشبودار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سامعہ یعنی سننے کی طاقت سب سے بڑھ کر تھی، یہاں تک کہ آسمان میں ملائکہ کی کثرت ازدحام کے باوجود آسمان کی آواز سن لیتے تھے، جبریل علیہ السلام کی خوشبو بھی سونگھ لیتے، بلکہ آسمانوں کے دروازوں کے کھلنے کی آواز بھی سن لیتے۔ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف خود سنتے ہیں، اور جو امتی بھی فریاد کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی سنتے ہیں۔